السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام ہی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید خوش رکھے۔ فرائیڈے کمنٹ باکس کے 55ویں ایپیسوڈ کے ساتھ میں مفتی خالد قاسمی اپنے تمام بھائیوں، دوستوں، بہنوں اور احباب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ دراصل ہمارے یہاں تعمیری کام چل رہا ہے، مسجد کے لینٹر کی تیاری ہے۔ ان مشغولیتوں کی وجہ سے میں آپ کے روبرو حاضر نہیں ہو پا رہا ہوں، تو فرائیڈے کمنٹ باکس کا سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے، اس لیے اس ہفتے سوال بھی کچھ زیادہ نہیں لیے گئے ہیں۔ پہلا سوال ہے افروز مرزا کی طرف سے۔ یہ بہن کہہ رہی ہے کہ میرے ابو کا انتقال عید کے دن ہوا تو میری امی کی عدت کب پوری ہوگی، کتنی تاریخ کو ہوگی؟ آپ کی والدہ کی عدت 10 صفر 1443 ہجری مطابق 18 ستمبر 2021 ہفتے کے دن پوری ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اگلا سوال ہے پرویز عالم کی طرف سے۔ یہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شکریہ، آپ نے میرے سوال کا جواب دیا، ماشاءاللہ، شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔ اگلا سوال ہے مسرور تیاگی کی طرف سے۔ یہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب، آپ کا ایڈریس کیا ہے، کہاں کے رہنے والے ہیں؟ اتر پردیش کے ضلع ہاپوڑ میں یہاں پر رہتا ہوں، تحصیل چوپلا ہاپوڑ کے اندر۔ اگر آپ کبھی بھی تشریف لائیں تو ہاپوڑ کے اندر جو تحصیل چوپلا ہے، جو مین چوراہا ہے، میں یہاں پر رہتا ہوں۔ یہیں پر کچہری، تحصیل، تھانہ وغیرہ تمام چیزیں یہیں پر ہمارے سامنے ہی ہیں۔ تو یہاں جو ہاپوڑ میں جو تحصیل چوراہا ہے، میں تحصیل چوراہے پر ہی رہتا ہوں۔ آپ یہاں آ کر مجھے کبھی بھی کال کر سکتے ہیں، لیکن آنے سے پہلے کال ضرور کر لیں تاکہ ملاقات ہو سکے۔ تو اگلا سوال ہے دلشاد خان کی طرف سے۔ یہ کہہ رہے ہیں کلونجی سے کھجلی کا علاج کیسے ہوگا، بتا دیجئے مفتی صاحب۔ کلونجی سے کھجلی کا علاج کیسے ہوگا وہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں جو آپ کو اسکرین پر دکھائی جا رہی ہے۔ اگلا سوال ہے حاجی مہتاب کی طرف سے۔ یہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کیا کاجل کماری گھر پر پڑھ سکتے ہیں؟ کاجل کماری کیا چیز ہے، سمجھ میں نہیں آیا، اس لیے آپ اس کو اچھی طرح سے لکھ کر بھیجیں کہ یہ کیا چیز ہے۔ اگلا سوال ہے RS کی طرف سے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک سر کا پورا کالا اژدہا دکھائی دیا جو گھر میں تھا، کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے گھر میں سے ہی کوئی آپ کا سخت دشمن ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے۔ اگلا سوال ہے محمد ارمان واحد عرفانی کی طرف سے۔ کہہ رہے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی مفتی صاحب، امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اور اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اور آفات و بلاؤں سے آپ کی حفاظت فرمائے، اور ہمارے گھر والوں کے لیے بھی دعا کیجیے، اللہ ہمارے حالات ٹھیک کر دے۔ آمین ثم آمین، اللہم آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کے حالات درست فرمائے، سازگار فرمائے، اور تمام دنیاوی پریشانیوں سے اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ فرمائے، اور جن پریشانیوں میں آپ گرفتار ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو ان تمام پریشانیوں سے نجات اور چھٹکارا نصیب فرمائے۔ جی مسئلہ یہ ہے کہ عورت ہاتھ میں بیگ لٹکا کر بازار جا سکتی ہے یا نہیں، جو آج کل فیشن چل رہا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ فیشن کے طور پر لٹکانا صحیح نہیں ہے، لیکن ضرورت کے طور پر لٹکانا جائز ہے۔ ضرورت کے طور پر لٹکا سکتی ہیں، لیکن فیشن کے طور پر نہیں لٹکانا چاہیے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے گھر میں جو عورتیں رہتی ہیں ان کے کمر کے نیچے کالا سا داغ ہو جاتا ہے 1 یا 2 ہفتے کے اندر۔ داغ ہونے کے بعد پیر میں درد ہوتا ہے اور بدن میں کمزوری ہو جاتی ہے، جناتی اثر تو نہیں ہے؟ اس مسئلے میں کافی غور و فکر کرنا پڑے گا، اس کے بعد آپ کو جواب دیا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اگلا سوال ہے عبد الحکیم خان کی طرف سے۔ کہہ رہے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ آپ کو خوش رکھے، آمین ثم آمین۔ بہت کچھ سکھاتے ہیں آپ ہم سب کو، شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔ میرے کچھ سوال تھے، تو پہلا سوال ان بہن نے یہ کیا ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد کچھ تسبیحات پڑھتی ہیں۔ یہ بہن ہر فرض نماز کے بعد کچھ تسبیحات پڑھتی ہیں۔ تسبیحات کون کون سی ہیں وہ آپ اسکرین پر دیکھیں، آپ بھی ان تسبیحات کو پڑھ سکتے ہیں۔ انہوں نے معلوم کیا کہ ان تسبیحات کو پڑھنا کیسا ہے، تو ان تسبیحات کو پڑھنا بالکل جائز ہے۔ میں نے غور و فکر ان پر کر لیا ہے، میں نے تمام چیزوں کو تسلی سے پڑھ لیا ہے، اس لیے آپ ان تسبیحات کو پڑھ سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور باقی لوگوں کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ ان تسبیحات کو پڑھیں، اور آپ ماشاءاللہ کافی تسبیحات پڑھتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ان تسبیحات کو اور آپ کی عبادتوں کو قبول فرمائے۔
اور دوسرا سوال انہوں نے کیا ہے کہ اگر ہم یاسین شریف پڑھیں تو کیا ایک ہی یاسین کا ثواب کئی مردوں کو پہنچا سکتے ہیں یا ہر مردے کے لیے الگ الگ یاسین شریف پڑھنی ہوگی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہر مردے کے لیے الگ الگ یاسین شریف پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ایک ہی یاسین شریف بہت سارے مردوں کے لیے، تمام مردوں کے لیے کافی ہے، اس لیے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ایک ہی یاسین شریف کا ثواب بہت سارے مردوں کو پہنچا سکتی ہیں۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ مسنون دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھانا ضروری ہے یا نہیں، جیسے اذان کے بعد کی دعا، سونے جاگنے کی دعا وغیرہ؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ان دعاؤں کے بعد یا ان دعاؤں کو پڑھتے وقت ہاتھ اٹھانے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ یہ ان کے سوال تھے، ان کا جواب دے دیا گیا ہے۔ اگلا سوال ہے فخر الدین ادریسی کی طرف سے، بہن کہہ رہی ہیں مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کہہ رہی ہیں کہ میرا آپ سے کچھ سوال ہے اور ایک خواب کی تعبیر پوچھنی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا لیڈیز کی کھلے بالوں میں اور جوڑے میں نماز نہیں ہوتی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ کھلے بالوں میں اور جوڑے میں عورت کی نماز بلا کراہت ہو جاتی ہے، مگر شرط یہ ہے کہ بال دوپٹے سے ڈھکے ہوئے ہونے چاہیے۔ اگر بال ڈھکے ہوئے نہیں ہوں گے تو نماز نہیں ہوگی۔ تو اگر بال کھلے ہوئے ہیں یعنی چٹیا بندھی ہوئی نہیں ہے یا جوڑا بندھا ہوا ہے تو دونوں ہی حالتوں میں نماز ہو جاتی ہے، لیکن بال ڈھکے ہوئے ہونے چاہیے۔ دوسرا سوال یہ ہے، انہوں نے یہ خواب دیکھا ہے، خواب اسکرین پر دیکھیں، اس کی تعبیر بتلائی جا رہی ہے۔ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آپ دین کا بہت بڑا کام کریں گی، آپ سے دین کا بہت بڑا کام لیا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اگلا سوال ہے مولانا ضیاء اللہ قاسمی کی طرف سے، کہہ رہے ہیں حضرت کہہ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ بہت خوب، اللہم زد فزد، شکریہ، جزاک اللہ خیرہ، آمین ثم آمین، اللہم آمین۔ اگلا سوال ہے مولانا مسرور احمد صاحب قاسمی دیوبندی کی طرف سے، کہہ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ بہت خوب، جزاک اللہ۔ اگلا سوال ہے محمد مسعود کی طرف سے، کہہ رہے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب قرض بہت زیادہ ہو رہا ہے، کوئی وظیفہ بتا دیجئے جو سارا قرض اتر جائے۔ اگر آپ پر بہت سارا قرض ہے اور ہزار کوششوں کے باوجود وہ قرض نہیں اتر رہا ہے تو پھر آپ یہ وظیفہ کریں۔ پہلا وظیفہ یہ ہے کہ 2 رکعت صلاۃ الحاجت کی نیت سے پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، یعنی 2 رکعت نفل کی نیت سے پڑھیں، نفل کی نیت سے کہ میں 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت کے پڑھ رہا ہوں۔ اگر صلاۃ الحاجت نہ کہہ سکے تو یہ کہہ لے کہ میں ضرورت کے نفل پڑھ رہا ہوں، ضرورت کی نماز پڑھ رہا ہوں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے خوب رو رو کر دعا کریں، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا قرض بہت جلد اتار دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور دوسرا وظیفہ یہ ہے کہ آپ ہر فرض نماز کے بعد تقریباً 100 مرتبہ یہ دعا پڑھیں، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اس کو ہر فرض نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھیں۔ اگر نہ پڑھ سکیں تو پھر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جب آپ کو وقت ملے اس وقت پڑھ لیں، لیکن اس کا ورد کریں، اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ اور اس کے پڑھنے سے امید ہے کہ اگر سمندر کے جھاگ سے بھی زیادہ قرضہ ہوگا تو بھی ختم ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اگلا سوال ہے عمران چودھری کی طرف سے، کہہ رہے ہیں حضرت مفتی صاحب مالک صحابی جنگ احد میں شہید ہونے والے صحابی کیا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی دعا پر زندہ ہوئے اور کتنے سال بعد تک زندہ رہے؟ جواب سے نوازیں۔ فرائیڈے کا بے صبری سے انتظار کرتا ہوں حضرت مفتی صاحب آپ کو سننے کے لیے۔ یہ جو آپ نے واقعہ ذکر کیا ہے کہ مالک صحابی جنگ احد میں شہید ہوئے، تو یہ جو آپ نے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی دعا پر زندہ ہوئے، یہ واقعہ آپ نے کسی کتاب کے اندر اگر پڑھا ہے تو آپ وہ کتاب کا فوٹو کھینچ کر آپ مجھے میسیج کریں، میں اس پر غور و فکر کروں گا۔ اور اگر آپ نے کسی سے سنا ہے تو سنے ہوئے کا زیادہ اعتبار نہیں ہوتا ہے۔ یہ جو صحابی ہیں جو آپ نے مالک نام کے صحابی ذکر کیے ہیں، مالک سے آپ نے پہلے اور بعد میں کوئی ذکر نہیں کیا کہ مالک کے آگے کیا ہے، تو مالک نام کے 3 صحابی جنگ احد میں شہید ہوئے ہیں، چوتھا کوئی نہیں ہوا، صرف 3 صحابی مالک نام کے جنگ احد میں شہید ہوئے ہیں، اور تینوں کے ہی حالات میں نے پڑھے ہیں، تینوں کی حالات پر میں نے غور و فکر کیا ہے۔ کسی کے بھی حالات زندگی میں اس طرح کی بات مجھے نظر نہیں آئی جو آپ بتلا رہے ہیں، تو اگر اس طرح کی کوئی بات ہے تو آپ مجھے اس کا فوٹو کھینچ کر سینڈ کریں، اس پر غور و فکر کیا جائے گا۔ دوسری چیز آپ نے یہ کی ہے کہ میں آپ کا فرائیڈے کمنٹ باکس کا بے صبری سے انتظار کرتا ہوں، تو یہ میرے لیے بہت ہی خوشی کی بات ہے کہ آپ جیسے لوگ فرائیڈے کمنٹ باکس کا انتظار کرتے ہیں مجھے سننے کے لیے، حضرت مفتی صاحب آپ کو سننے کے لیے۔ تو اگر آپ مجھے سننے کے لیے انتظار کرتے ہیں تو یہ میرے لیے خوش نصیبی کی بات ہے۔
اگلا جو سوال ہے کمنٹ ہے یہ بھی عمران چودھری کی طرف سے ہی ہے، کہہ رہے ہیں کہ حضرت مفتی صاحب سلام مسنون، خدا آپ کو جزائے خیر عطا کرے، حضرت والا ملت کو آپ سے بڑا فیض ہو رہا ہے، خدا آپ کی عمر دراز کرے اور بلند مقام عطا کرے، آمین ثم آمین اللہم آمین۔ حضرت دعا میں خاص یاد رکھیں، بیمار ہوں شفا کی دعا ضرور کریں، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائے، صحت کاملہ آپ کو نصیب فرمائے۔ عمران چودھری صاحب شاید کسی مسجد کے امام ہیں یا امام تھے، کیونکہ پہلے بھی میرے پاس کئی کمنٹ آ چکے ہیں تو کسی کمنٹ میں اس چیز کا تذکرہ بھی ہوا تھا۔ تو بیمار ہیں عمران چودھری صاحب، بیمار ہیں، ان کے لیے خاص طور سے دعا کریں، اللہ رب العزت شفا عطا فرمائے۔ اگلا سوال ہے حاجی مہتاب کی طرف سے، کہہ رہے ہیں مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کہہ رہے ہیں کہ بہت بہت شکریہ آپ کا، شکریہ جزاک اللہ خیرہ۔ اگلا سوال ہے یونیک اینڈ اسٹائلش مہندی کی طرف سے، بہن کہہ رہی ہیں السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ پہلا سوال کیا ہے کیا صدقے کے پیسے مجبوری میں اٹھا سکتے ہیں اور بعد میں واپس رکھ دیں؟ جی ہاں، مجبوری میں صدقے کے پیسے استعمال کر سکتے ہیں، لیکن بعد میں انتظام ہونے پر اسی جگہ پر رکھ دینے چاہیے، یہ ضروری ہے۔ دوسرا سوال کیا ہے کہ پیریڈ میں کس ٹائم اذان کا جواب دینا منع ہے؟ پیریڈ میں کسی بھی ٹائم کسی بھی وقت اذان کا جواب دینا منع نہیں ہے۔ پیریڈ یعنی جب عورت MC سے ہو، ماہواری کے دن چل رہے ہوں، تو ان دنوں میں اذان کا جواب دینا جائز ہے، اذان کا جواب دینا کبھی بھی کسی بھی دن ان دنوں میں منع نہیں ہے۔ تو آپ نے جو سوال کیا اس کا جواب دے دیا گیا ہے۔ اگلا سوال کیا ہے کہ کیا لڑکیاں، سوال نمبر 3 انہوں نے کیا ہے کہ کیا لڑکیاں سورہ بقرہ کی تلاوت کر سکتی ہیں اور کس طرح کر سکتی ہیں؟ لڑکیاں سورہ بقرہ کی تلاوت کر سکتی ہیں اور کرنے کا کوئی خاص طریقہ متعین نہیں ہے، جس طرح سے مرد حضرات سورہ بقرہ کی تلاوت کرتے ہیں، عورتیں بھی لڑکیاں بھی اسی طرح سے کریں گی اور کر سکتی ہیں۔ چوتھا سوال انہوں نے کیا ہے کہ کیا رات میں بال باڑھنا منع ہے؟ آپ کا یہاں باڑھنا اور ہمارے یہاں کاڑھنا کہتے ہیں، یعنی بال باندھنا، چٹیا باندھنا، اس کو آپ کے یہاں باڑھنا کہتے ہیں۔ تو رات میں بال باڑھنا یا بال باندھنا یا چٹیا باندھنا یا بال کاڑھنا یہ منع نہیں ہے۔ عورتوں کے لیے، مردوں کے لیے رات میں کنگھے سے بال کاڑھنا، چٹیا باندھنا اور یہ تمام چیزیں، بال کھولنا، تمام چیزیں جائز ہیں، منع نہیں ہیں۔ اگلا سوال ہے راہل بھائی کی طرف سے، ان بھائی کو گیس اور تیزاب کی 3 سال سے بہت زیادہ شکایت ہے۔ تو یہ نسخہ ہے جس پر انہوں نے کمنٹ کیا ہے، جو میں نے نسخہ بتلایا تھا، تو اس نسخے کو استعمال کریں اور اس میں کسی بھی طرح کا پرہیز نہیں ہے، کسی بھی طرح کا پرہیز کرنے کی اس میں ضرورت نہیں ہے۔ اگلا سوال ہے حاجی مہتاب کی طرف سے، کہہ رہے ہیں مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، اللہ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے، آمین ثم آمین اللہم آمین۔ کہہ رہے ہیں کہ کیا کھنڈے بنیان میں لیٹ کر قرآن کی آیت پڑھ سکتے ہیں؟ کھنڈا بنیان کون سا ہوتا ہے؟ ایک بنیان تو ہوتا ہے جس میں یہاں تک بازو ہوتی ہیں، اور دوسرا بنیان وہ ہوتا ہے جو صرف یہاں تک ہوتا ہے، اس طرح سے ہوتا ہے، اس میں باؤں نہیں ہوتی ہیں، تو اس کو کھنڈا بنیان کہتے ہیں۔ تو کھنڈے بنیان میں لیٹ کر قرآن کی آیت پڑھ سکتے ہیں یا نہیں، یہ سوال ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں، کھنڈے بنیان میں لیٹ کر قرآن کریم کی آیت پڑھ سکتے ہیں، مگر بغیر دیکھے پڑھیں۔ قرآن کریم ہاتھ میں لے کر لیٹ کر کھنڈے بنیان میں قرآن کریم کی آیت نہیں پڑھ سکتے، لیکن قرآن کریم ہاتھ میں لیے بغیر زبانی پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اگلا سوال ہے روشنی شیخ کی طرف سے، کہہ رہے ہیں السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام۔ روشنی شیخ کی امی نے یہ خواب دیکھا ہے، خواب اسکرین پر دیکھیں۔ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کی آپ کے جو پڑوسی ہیں وہ آپ کی والدہ سے سخت دشمنی رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی اور آپ کی والدہ کی حفاظت فرمائے۔ اگلا سوال یہ بھی حاجی مہتاب کی طرف سے ہی ہے، کہہ رہے ہیں سلام دعا کے بعد کہہ رہے ہیں کہ کیا لیٹ کر تسبیح پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں، لیٹ کر تسبیح پڑھ سکتے ہیں، بالکل جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اگلا سوال ہے بشرا بانو کی طرف سے، کہہ رہے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کہہ رہے ہیں کہ میرا سوال ہے کہ ایک مسجد میں 2 بار جماعت ہو سکتی ہے کیا؟ پلیز حضرت اس سوال کا جواب دیجئے۔ جس مسجد میں امام اور مؤذن مقرر ہو، متعین ہو، تو ایسی مسجد میں جماعت ثانیہ یعنی دوسری جماعت کرنا یہ مکروہ تحریمی ہے، اور یہ بہت اختلاف والا مسئلہ ہے، اس کے اندر بہت اختلاف ہے، مختلف ہی مسئلہ ہے۔ تو اس کے اندر اصل بات یہی ہے کہ جس مسجد کے اندر امام اور
مؤذن متعین ہو اس مسجد میں دوسری جماعت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس سے پہلی جماعت کا جو مقصد ہے وہ فوت ہو جاتا ہے، اور جو لوگ ہیں، جو محلے والے لوگ ہیں، ان کے دلوں کے اندر پہلی جماعت کی اہمیت نہیں رہے گی۔ ان کے دلوں کے اندر یہ بات ہوگی کہ اگر ہماری جماعت نکل بھی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، دوبارہ جو جماعت ہوگی ہم اس جماعت میں شامل ہو جائیں گے۔ تو اس لیے اصل بات یہی ہے کہ دوسری جماعت نہیں کرنی چاہیے، نہیں کر سکتے ہیں، لیکن مجبوری کی حالت میں جائز ہے۔ اگر مجبوری ہو، مثال کے طور پر آدمی کہیں سفر میں ہو یا 2-4 آدمی کہیں سفر میں گئے ہوں تو وہاں سے آئے تو وہاں سے آنے کے بعد میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کو عادت بنانا یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ اس سے پہلی جماعت کی اہمیت کم اور ختم ہو جاتی ہے، تو اس لیے مجبوری کی حالت میں جائز ہے، اور مجبوری کی حالت نہ ہو تو پھر جائز نہیں ہے۔ اگلا سوال یہ ہے محمد حنیف کی طرف سے، کہہ رہے ہیں مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہمارے بھائی مجھے کہتی ہے کہ مفتی صاحب کو یہ سوال پوچھو کہ میں نے مسجد کی زمین دے کر واپس لے لی ہے، اب کیا مجھے گناہ ملے گا؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ جو زمین مسجد کو وقف کر دی ہے، مسجد کو دے دی ہے، تو وقف کرنے سے وہ زمین واقف کی نیت سے، واقف کی ملکیت سے نکل کر یہ اللہ کی ملکیت میں پہنچ گئی، اللہ کی ملک میں پہنچ گئی ہے۔ یعنی وقف کرنے سے پہلے اس مسجد، وہ جو زمین ہے اس کا مالک وہ تھا کہ جس نے وقف کی ہے، لیکن وقف کرنے کے بعد اب اس مسجد کا مالک اللہ تعالیٰ ہو گئے ہیں، تو اب وہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں آ گئے، اللہ تعالیٰ اس کے مالک ہو گئے۔ اب اس کے لیے اس زمین کو واپس لینا یہ جائز نہیں ہوگا، اور اس کو بیچنا بھی جائز نہیں ہوگا۔ اگلا سوال یہ ہے حاجی ہارون صاحب کی طرف سے۔ حاجی ہارون صاحب کہہ رہے ہیں مفتی صاحب کیا یہ حدیث ٹھیک ہے یا نہیں؟ جی ہاں، یہ حدیث ٹھیک ہے، یہ حدیث ہے، اس پر بھروسہ آپ بالکل کر سکتے، کوئی بات نہیں ہے۔ اگلا سوال قاری حفظ الرحمن صاحب کی طرف سے، کہہ رہے ہیں مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب ایک شخص کاروبار کی طرف سے بہت پریشان ہے، تو کیا وہ کاروبار شروع کرنے کے لیے سود اور بیاج لے سکتا ہے یا نہیں؟ کاروبار شروع کرنے کے لیے یا کاروبار بڑھانے کے لیے بیاج لینا، سود لینا یہ ہرگز جائز نہیں ہے۔ کاروبار بڑھانے کے لیے، کاروبار شروع کرنے کے لیے اور بھی بہت سارے طریقے ہیں۔ آپ کسی سے ادھار لے سکتے ہیں، یا اپنا گھر کا جو ساز و سامان ہے، کچھ سامان ہو، آپ اس کو بیچ سکتے ہیں، اس کو بیچ کر جو رقم آئے گی آپ اس سے بھی اپنا کاروبار شروع کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کے گھر میں بچے بھوکے مر رہے ہوں اور گھر کے اندر ایسا کوئی سامان بھی نہ ہو کہ جس کو بیچ کر اپنا کام چلایا جا سکے، اور کہیں سے پیسے ادھار بھی نہیں مل رہے ہوں، ہزار کوششوں کے باوجود پیسہ ادھار نہ مل رہا ہو، یعنی تمام کوششیں بیکار ہو جائیں، بچے بھوکے مر رہے ہوں، گھر میں فاقہ ہو رہا ہو، تو پھر ایسی حالت میں اگر کوئی شخص بیاج لے لے، سود پر پیسہ لے لے تو یہ الگ بات ہے۔ لیکن اگر اس طرح کی حالت نہ ہو، اس طرح کی کنڈیشن نہ ہو، تو پھر آدمی کو حتی الامکان جہاں تک ہو سکے بیاج لینے سے بچنا چاہیے۔ تو بہت زیادہ اگر مجبوری کی حالت ہے تو الگ بات ہے، لیکن جہاں تک ہو سکے بچنا چاہیے اور بچنے کی ضرورت ہے۔ اگلا سوال ہے حافظ صادق صاحب کی طرف سے، کہہ رہے ہیں مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب ہماری مسجد اور مدرسہ ملے ہوئے ہیں، آگے مسجد اور پیچھے مدرسہ ہے، ہم نے مسجد کے مائک مدرسے پر لگا رکھے ہیں، اذان تو مسجد میں ہوتی ہے مگر اس کے ہارن مدرسے پر لگے ہوئے ہیں، تو آواز مدرسے سے آتی ہے، تو کیا اس طرح اذان ہو جاتی ہے؟ سوال یہ ہے کہ جو مائک ہوتا ہے وہ مائک تو مسجد کے اندر ہے، لیکن اس کے جو ہارن ہے، جو اس کے بالٹیاں وغیرہ ہوتی ہیں، جو بڑے بڑے اس کے مطلب جن میں اذان کی آواز آتی ہے، جو مسجدوں کے مائک ہوتے ہیں، جو میناروں پر لگے ہوئے ہوتے ہیں، وہ مسجد کے بجائے مدرسے کے اوپر لگے ہوئے ہیں۔ تو سوال یہ کیا ہے کہ کیا اس طرح اذان ہو جاتی ہے؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ ہاں، اس طرح اذان ہو جاتی ہے، بلا کراہت، کوئی حرج نہیں ہے۔ اگلا اور آخری سوال انجینئر شریف احمد صاحب کی طرف سے۔ انجینئر صاحب نے یہ خواب دیکھا ہے، خواب اسکرین پر دیکھیں، اس خواب کی تعبیر آپ کو بتلائی جا رہی ہے۔ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کی اور بھتیج داماد جس کا خواب کے اندر ذکر کیا گیا ہے، ان دونوں کی نالج میں زبردست حیرت انگیز اضافہ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ تو بہرحال یہ تھے فرائیڈے کمنٹ باکس کے 55ویں ایپیسوڈ کے سوالوں کے جواب۔ سوالات بہت زیادہ ہیں، لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو بتلایا کہ بہت زیادہ مشغولیت ہے، اور مشغولیت صرف ایک دو کام کی نہیں بلکہ بہت سارے کام ہوتے ہیں۔ یہ جو ویڈیو کا جو سلسلہ ہے، جو آپ کے روبرو حاضر ہونے کا سلسلہ ہے، یہ تو بہت زیادہ محنت کے بعد اور بہت زیادہ وقت نکالنے کے بعد آپ کے روبرو حاضر ہوتا ہوں،
ورنہ وقت نہیں ملتا ہے، بہت زیادہ مشغولیت رہتی ہے، اور بہت زیادہ وقت نکالنے کے بعد، بڑی ہمت کر کے بہت زیادہ وقت نکالنے کے بعد اور کوششوں کے بعد میں آپ کا روبرو حاضر ہوتا ہوں۔ تو اصل بات یہ ہے کہ یہ ویڈیو بنانا یا آپ کا روبرو حاضر ہونا، یہ جو میں نے سلسلہ شروع کیا ہے، میں اس سلسلے کو باقی رکھنا چاہتا ہوں، قائم رکھنا چاہتا ہوں، اس لیے آپ کا روبرو حاضر ہو جاتا ہوں، ورنہ اصل کام میرا دارالافتاء کا ہے، اور اس کے علاوہ امامت بھی ہے، مدرسہ بھی ہے، اور بھی بہت سارے کام ہیں، یعنی اتنے کام ہیں کہ یہ میں نے الگ سے ایک کام شروع کر لیا ہے۔ لیکن جب شروع کر لیا ہے اور آپ لوگ اس کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں، محبت کے ساتھ اس کو دیکھتے ہیں، تو پھر میرا بھی من کرتا ہے کہ میں آپ کا روبرو حاضر ہوں، اس لیے میں آپ کا روبرو حاضر ہو جاتا ہوں۔ اس لیے آپ اس کو دیکھنے کی کوشش کریں، اپنے سوالوں کے جواب سنیں، اور اس سے اپنی جو نالج ہے، جو آپ کا علم ہے، اس کے اندر زبردست اضافہ کریں۔ بہرحال اب آپ سے رخصت ہوتے ہیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔